بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہیں. دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ بہت جامع آیات ہیں. اس میں عقیدے کی درستگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یقین اور فرائض کا اہتمام اور خود کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا، بلانا اور اس پر آنے والے حالات پر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا. اسی طریقے سے آگے اخلاقیات کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. یہ ان آیات میں سلسلہ تو اس طرح شروع ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ یہ ہیں کرتے، لیکن بیچ میں ایک حکم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے فرماتے ہیں، اور وہ اللہ رسول کے بعد سب سے اہم اور سب سے ضروری جس کی بجاوری ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو اس کی ترتیب ایسی ہے، اس لیے اس کو شروع سے آخر تک توجہ سے سنیں. آج عالمی اعتبار سے امت مسلمہ پریشان ہے. سب پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک فرد سے لے کر ایک عالم تک بھی پریشانی ہی پریشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کا تصفیہ، سب کا علاج، سب کی شفا، سب کی دوا وہ اللہ اپنے کلام میں رکھتے. تو اس لیے ہر باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو ان چیزوں کی تلقین کرے، ترغیب دے، توجہ دلائے، اور ہمارا معاملہ اوپر والے سے بھی اچھا رہے اور نیچے والوں سے بھی ہمارا معاملہ درست رہے. ہمارا ظاہر بھی اچھا رہے، باہر بھی اچھا رہے، اندرون بھی اچھا رہے، دل کی کائنات بھی درست رہے. ان سب چیزوں کو ان آیات میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی توجہ طلب چیزیں ہیں. عام طور پر ہمارا ذہن جاتا نہیں ہے اور ہم اس کو دین سمجھتے نہیں. اس لیے ہماری بے اصولی کی وجہ سے، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ دین اسلام کو اس طرح سمجھتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو لوگ ہمیں دیکھ کر دین اسلام کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے.
اللہ تعالی ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا آغاز اس طریقے سے ہے، اللہ اپنی ایک نعمت کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ علم ہے، حلم ہے، عقل ہے، سمجھداری ہے، دانشمندی ہے، یہ سارے معنی حکمت میں آتے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے ایک مومن مسلمان کو سمجھدار ہونا، اس کے اندر بردباری ہو، علم ہو، برداشت کی طاقت ہو، قوت ہو، عقل مندی ہو، یہ سب چیزیں دین میں مطلوب ہیں۔ دین اسلام ہم کو ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ نعمت ہے، اس پر ان اشکر للہ، کہ تم اللہ کی شکر گزاری بجا لاؤ۔ اور وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اس سے اللہ کا کچھ بھی نہیں بنتا، بلکہ وہ خود اپنا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ شکر گزاری اسی کے کام آئے گی، اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور اللہ پر جیسا یقین رکھنا ہے رکھو، تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ کیا انداز ہے دیکھو اللہ کا، اللہ کو تمہیں عذاب دینے میں کیا ملتا ہے، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ ہاں، نعمتوں کی شکر گزاری ہو، اللہ پر پورا یقین ہو، تو نعمت کی شکر گزاری بندے ہی کو فائدہ پہنچاتی۔ آیت میں فرمایا جو نعمت کی قدردانی کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اللہ نعمت کو بڑھاتے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، آج ہماری پریشانیاں، سب کو پریشانی، یہ ہوتا وہ ہوتا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، بے قراری ہے، بے روزگاری ہے۔ ذرا ہم سوچیں اسی روئے زمین پر ایک ایک دانے کو ترسنے والے بھی ہیں، سب سن رہے ہیں، دنیا جانتی ہے، کھانا پانی سب ساری چیزیں روک دی گئی، اب چند دن کے لیے کھلی ہے، اللہ کرے ہمیشہ کے لیے کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ظالموں کے ہاتھوں کو، پنجوں کو پکڑ لے۔ تھوڑا ہم سوچیں کہ لاک ڈاؤن میں کس طریقے سے ہم پریشان ہو رہے تھے، اب اگر کسی علاقے والوں کو برسوں میں لاک ڈاؤن کی حالت میں رکھا جائے تو ان پر کیا گزرے گا، ذرا سوچ کر دیکھیں۔ چند دنوں کے لیے لاک ڈاؤن آیا تو کتنا ہم پریشان ہوئے۔ اللہ، ہمارا کیا جرم تھا، لیکن باہر جانا نہیں، نکلنا نہیں، کوئی آنا نہیں۔ اللہ اکبر، یہی کیفیت برسوں رہے تو ان پر کیا گزرتی رہے گی، ذرا سوچیں۔ تو اس لیے ہمیشہ عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایک ایک دانے کے لیے جو ترس رہے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، انہوں نے کیا جرم کر دیا بولو، بس وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ان پر ایسی آزمائش ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی مست پھر رہے ہیں، نا قدری ہم سے ہو رہی ہے، نا شکری ہم سے ہو رہی ہے۔ تو ذرا سوچیں اللہ کی پکڑ سے ہم کتنا پناہ مانگے، کتنا ڈرے ہم۔ اس لیے فرمایا جو شکر گزاری کرتا ہے تو اس کا فائدہ وہی اٹھاتا ہے،
اور جو ناشکری کرے تو سن لے، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، اللہ کا کچھ بھی اس سے نہیں ہوتا۔ اللہ تو اپنی شان بان کے ساتھ ہے، اپنی ستودہ صفات کے ساتھ ہے، اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کی تعریف کرو نہ کرو، اس کی عبادت کرو نہ کرو، اس کی شان جو ہے وہ ہے، اللہ کا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ہے، اسی طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ان کی طرف سے ہی ہم کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری طرف سے ان کو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ ہم ہی کو ہے۔ ہم نماز پڑھے تو ہم کو ثواب ہے، ہم قربانی کرے تو ہم ہی گوشت کھاتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ لو، فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ایک بار بھیجیں تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تو فرمایا کبھی بھی یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کی طرف یہ پوری توجہ ہو، نہ قدری نہیں ہونا، نہ شکری نہیں ہونا، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا یاد رکھو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج اسکول کو نہیں گیا تو کیا حال ہوتا، امتحان میں فیل ہو گیا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ اللہ اکبر، کچی نیند میں بھی اٹھ کو جا کے اسکول کو چھوڑنے کی فکر آتی، نماز کو اٹھنے کا خیال نہیں آتا۔ ہاں کتنا فرق ہو گیا دیکھو۔ اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا۔ اتنے بچے کو جو اہمیت دے رہے ہیں اتنی بڑی ذات کو نہیں دے رہے۔ اس بچے کی اسکول نہ چھوٹے، اس کا ٹائم پار نہ ہو، اس کا گیٹ بند ہو جائے گا، اس کا ٹیچر باہر کر دے گا، اس کا جو ڈر ہے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ذمہ دار کون ہے بولیے؟ بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، قرض داری ہے، کون ذمہ دار ہے؟ تو فرمایا یاد رکھو یہ ہر ایک کے کرنے کے کام ہیں۔ تو یاد رکھو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور سنو وہ کیسے تھے معلوم؟ اللہ اکبر، رنگ کے بہت گہرے، حبشی تھے، غلام تھے، ظاہری کوئی وجاہت نہیں تھی، کوئی خوبصورتی نہیں تھی، اس درجے ظاہر کے اعتبار سے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان انہیں عطا کیا، جو مقام انہیں عطا کیا، اللہ اکبر۔ جب قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں، تو کیا مقام ہوگا ان کا اللہ کے یہاں ذرا۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھے نصیحت کر رہے تھے، ایک بڑا مجمع، وہ توجہ سے باتوں کو سن رہا تھا۔ ایک شخص گزرا، گزرتے گزرتے اس نے اس مجمع کو دیکھا، ذرا نظریں جمائی، ٹکٹکی نظروں سے دیکھا، پھر خلیفہ آیا اور آ کر انہی سے پوچھا کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا جی میں وہی ہوں۔ تو اس نے بہت تعجب بھرے انداز میں پوچھا کیفا، کیسے؟ اتنا بڑا مقام تجھے پھر کیسے ملا؟ تو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، آج تو بیٹھ کر نصیحت کر رہا، اور اتنی بڑی بھیڑ، اتنا بڑا مجمع، وہ بیٹھ کر جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ تیری باتوں کو سن رہا ہے، یہ بڑا مقام تجھے کیسے ملا؟ تو تفسیروں میں بڑی تفصیل ہے، حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت نے کچھ باتیں فرمائی، ہاں اللہ نے کچھ چیزیں اس کی توفیق مجھے عطا فرمائی، جس کے بدلے میں اللہ نے یہ نعمت بھیجا۔ ایک ہے نظروں کو جھکانا، نظروں پہ قابو رکھنا، اسی طریقے سے زبان پر قابو، اور زبان سے جھوٹی بات نہ نکلنا،
اور لقمہ جو جائے تو وہ حلال کا جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے اکل حلال صدق مقال، جو لقمہ اندر جائے وہ حلال کا ہو، جو بات زبان سے نکلے وہ سچی ہو، یہ سب دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے۔ تو فرمایا یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے امانت کی ادائیگی، عزت و عصمت کی حفاظت ہے، اور مہمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور پڑوسیوں کا لحاظ رکھنا۔ یہ صفات اللہ کی توفیق سے یہ صفات ان کے اندر تھی۔ اللہ جل جلالہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو انسان کوئی بھی ہو، اس کے بدن کے لحاظ سے، اس کے جسم کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی صفات کے لحاظ سے ہی اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہے۔ دیکھو یہ کالے کلوٹے ہیں، گہرا رنگ ہے، چہرہ بھی خوبصورت بھی نہیں، قبول صورت بھی نہیں ہے، اور غلام ہیں، بکریاں چرانے والے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ تو انسان کوشش کرے اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے کی، اللہ مقام کو بڑھائیں گے، اللہ قبولیت عطا فرمائیں گے۔ یہ چیزیں اوپر سے ڈالی جاتی ہیں۔ تو فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی چیز یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ آج ہر ایک کی ذمہ داری ہے، پڑھنے کر کو بھیجتے ہیں، بچہ کیا پڑھ کر آتا ہے، کیا سیکھ کر آتا ہے، اللہ کے واسطے ذرا توجہ کرو۔ ہر نبی اسی کی فکر کرتے تھے، اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور اللہ سے خود بھی پناہ مانگتے تھے، اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے، اجنبنی و بنی نعبد الاصنام۔ اللہ، اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتی؟ اللہ بچا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے، اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتی بھائی؟ اس لیے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آج اس کی شکلیں بہت پھیل رہی ہیں، ان سب چیزوں کو ٹھوسا جا رہا ہے، زبردستی اتارا جا رہا ہے۔ ایسے میں یاد رکھو، ایمان ایک نہ رہا، اس میں شک شبہ آ گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس لیے اس کی بہت فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شک سے اور شرک سے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شک سے پناہ مانگ رہے ہیں، پھر شرک سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ شرک بڑی چیز ہے، لیکن کیا مطلب؟ شک وہ شرک کی سیڑھی ہے، جو اس میں قدم رکھتا ہے اس کا دوسرا قدم شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں گے ہمارے بچے کہاں چلے جاتے ہیں، کوئلوں کو چلے جاتے کیا، مندروں کو چلے جاتے کیا، دیوستانوں کو چلے جاتے کیا کر کے؟ نہیں، آج مصیبتیں گھر بیٹھے آ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ گھر بیٹھے چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان میں شک شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ روزانہ کی چیزیں، احکام اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، تعلیمات اسلام کے بارے میں شک شبے کی چیزیں روزانہ آتی ہیں، اور ہر دن جو ہے اس کا ایمان متزلزل ہوتے رہتا ہے، شک شبے میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، فرمایا اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا اگر یہ بھی نعوذ باللہ ان سے شرک کا صدور ہوا تو سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں پوری توجہ اس پر رکھنے کی ضرورت ہے، پوری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، محنت بھی ہونی چاہیے، اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے، پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد میں بیچ میں جو آیتیں ہیں وہ والدین کے حقوق، ان کی
آداب بجاوری کے بارے میں، خدمت گزاری کے بارے میں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں اوپر کی نصیحت اور نیچے کی نصیحت کا سلسلہ جو ہے اور درمیان میں جو یہ آیتیں آئی ہیں، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے بارے میں بولنا شروع کر دے، میرا ادب بجا لاؤ جی، میری خدمت کرو، میری نافرمانی نہ کرو، اپنی چیز کہیں سنانا شروع کرے تو اپنائیت کی بات نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ نے خود یہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، وہ ایک عنوان مستقل ہے۔ وہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اور گناہ تو ایسے ہیں جن کا وبال اور سزا انسان آخرت میں پاتا ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی نافرمانی کا وبال انسان دنیا ہی میں پاتا ہے۔ یہ بہت بھیانک چیز ہے، اور نیکیوں کا اجر وہ آخرت میں پاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کی برکات دنیا ہی میں پاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایسی دولت ہے۔ تو خدمت گزاری، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ ایمان والے نہ ہو اور وہ شرک کی طرف دعوت دے رہے ہوں تو فرمایا اس میں بات نہیں مانی جائے گی، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور والدین ایک درجہ نیچے ہیں، تو اس لیے شرک کی طرف اگر تمہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ۔ اب بات نہیں مانی جائے گی، لیکن سنو، اس کے لیے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، بدسلوکی کی جائے، ایسا بھی نہیں۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ظاہر میں اچھے طریقے سے برتاؤ کرو جی، نرمی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ہاں، ان کی طرف سے وہ چیز ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں۔ ہاں، آج بعض گھروں میں بچے اچھے ہوتے ہیں، بچیاں اچھی ہوتی ہیں، دینی جذبہ ہوتا ہے، لیکن بڑوں کا وہ ذہن نہیں ہوتا، مجبور کرتے ہیں، کبھی گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، کبھی نیکیاں چھڑانے پر، کبھی فرض چھڑانے پر، اس طریقے سے بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کو سنبھالنا، بیلنس کرنا بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ان کے حق میں بھی دعا کرتے رہنا، ان کے لیے بھی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی، یہ بھی قرآن سے ہے، تو اس لیے ان کے حق میں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو جہاں ماحول گھروں میں ایسا نہ ہو تو بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن بہت سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے دھیرے 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 ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آگے حضرت لقمان کی باتیں ہی اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ کیا ہے؟ بچوں کو اندر سے تیار کیا جا رہا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جی۔ ایک ظاہری ڈر ہوتا ہے، ایک دل سے خوف ہوتا ہے، تو دل سے عظمت، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی کبریائی ہو، دل سے ادب احترام کی کیفیت ہو، اس کے لیے بچپن ہی سے وہ ذہن بنایا جائے۔ اس کو کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سنو بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، وہ چٹان میں ہو، پتھر میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو باہر لائیں گے۔ یہ بچوں کو بتانے کی چیز ہے، سمجھانے کی چیز ہے۔ آج بچے چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آج بڑی مصیبتیں ہاتھ میں، ایک ایک کے ہاتھ میں آ گئی ہیں،
اس سے بچانے کے لیے ان چیزوں کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے. بیٹا ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم کچھ لکھ کر ڈیلیٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہے ہیں. اس طریقے سے ان کا ذہن بنایا جائے، ان کو بتایا جائے. آج مصیبتیں بہت ہو گئی ہیں. آج گناہ کو پوری قوت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، انسان کو حیوان بنایا جا رہا ہے. کھلے ثبوت ہیں اس کے، شواہد ہیں اس کے، کھلی باتیں ہیں. اللہ کی پناہ، اس طریقے پر گناہوں کو آسان کیا جا رہا ہے اور انسانی حق بتایا جا رہا ہے، یہ ان کے حقوق ہیں، اس طریقے سے اس کو تعبیر کی جا رہی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ اس طریقے سے ماحول ہو رہا ہے. ایسے میں عزتوں کی حفاظت ہو، عصمتوں کی حفاظت ہو، حیا اور پاک دامنی ہو، بہت بڑی چیز. اس سے بچ کر رہنا، اپنے آپ کو بچانا، اچھے ماحول میں اپنے کو رکھنا بہت بڑی چیز. اسی لیے ان مجلسوں کے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں کون سی ویسی چیزیں ہیں جی؟ ہاں، سب سے بڑی چیز یہی ہے، ایک ماحول میں انسان آتا ہے، اس ماحول میں رہتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کو اللہ والے سمجھاتے ہیں جیسے ایک آگ کی انگیٹی ہے، اس میں کچھ کوئلے جلے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ دوسرے کوئلے ابھی تازے رکھے جا رہے ہیں. تو جیسے استری کے اندر پرانے زمانے میں رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اچھے کوئلے اوپر رکھے جاتے ہیں اور اوپر سے پنکھا جھیلا جاتا ہے. تو پنکھا جب کرتے ہیں تو نیچے جو کوئلے جلے ہوئے ہیں ان کی گرمی جو ہے وہ دھیرے 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 دوسرے کوئلوں کو متاثر کرتی ہے اور وہ بھی جلنے لگتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ گرمی آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ان مجلسوں میں جو اللہ کی محبت میں دل جلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، عشق کی آگ ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اور پھر یہاں سے کچھ بات کہی جاتی ہے تو یہ پنکھا جھیلنے کی طرح ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی وہ آگ اور بڑھتی ہے اور دوسروں میں بھی وہ منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے مجلسوں کو آنا تو آتے ہوئے ہی نیت کر کے، اللہ سے دعا کر کے، توبہ استغفار کی کیفیت کے ساتھ، اور یہاں آ کر بھی اپنا وقت صحیح گزارنا. یہاں آ کر بھی فوٹو پکڑے، کیا بولو، کہاں جانا بولو، ہمیں کہاں تک بچتے رہیں گے بولو. اللہ کی پناہ، ایسا ماحول مت بناؤ بھاوا، کہاں چھوٹیں گے کہ یہ آج نہ مکہ چھوٹیا نہ مدینہ چھوٹیا، اللہ ہاں، نہ عمرہ چھوٹیا نہ حج چھوٹیا. اللہ کی پناہ ہے، بہت بہت توبہ. نہ کوئی عبرت ہے، نہ کوئی نصیحت ہے. لوگ مظلوم بیچارے شہید ہو رہے ہیں، بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور فوٹوگرافی ہو رہی ہے. اللہ، سینوں میں دل ہے، پتھر کی سل ہے، انسان ہے، کیا ہے، اتنا بھی احساس نہیں ہے. یہ موقع جو ہے سینڈ کرنے کا، فارورڈ کرنے کا، شیئر کرنے کا، وائرل کرنے کا ہے، کیا بولو، اتنا عبرت کا موقع ہے. ایسے موقع میں انسانوں کو عبرت نہیں ہے، بہت دکھ کی بات ہے. اور یہ ساری چیزیں دینی مجلسوں میں بھی آ رہی ہے. اب کیا بچا بولو، خانقاہ میں فوٹو پکڑ دیں گے تو کہاں باقی ہو. اللہ کی پناہ، جو صاحب پکڑے ہیں وہ ڈیلیٹ کرو، کسی کو سینڈ مت کرو. بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا شریعت کھیل مذاق ہو گئی ہے کیا یہ چیز؟ مسجدوں کا احترام نہیں ہے، مسجدوں میں شور ہے، کھلی نشانی ہے قیامت کی. مسجدوں کو گھروں جیسا سمجھا جا رہا ہے، چیخ و پکار ہے، یہ بے تکلفی ہے، ذرا برابر بھی ادب احترام کی بات نہیں ہے. آخر کہاں ہے بولو؟ یہ ہمارے اندر یہ چیزیں اندر آنی چاہیے.
صرف ظاہر بدل گیا، کچھ اوپر سے لباس پہن لیے، نہیں، دل بدلے، دل کی کیفیت بدلے، دلوں کا اندر کا حال بدلے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو، یہ کیفیت اندر آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیتیں ہیں اس پہ یقین بنایا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ ہمیشہ ہر جگہ ہیں، ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا سنو، جو کام بھی کرو گے، جو بات بھی بولو گے، اللہ اس کو باہر کریں گے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اگر ہم بچوں کو سمجھائیں گے، جیسے ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا، 4 شاگردوں کو 4 پرندے دیے اور کہا ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ تھوڑی دیر گزری، 3 شاگرد وہ اپنے جان پرندوں کو ذبح کر کے لائے۔ پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ بولا درخت کے پیچھے جا کر۔ تم کہاں گئے؟ پہاڑ کے پیچھے۔ تو کوئی پہاڑ کے پیچھے، کوئی جھاڑ کے پیچھے جا کر ذبح کر کے لا گیا، اور ایک شاگرد ویسے ہی آ گیا۔ استاد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ ذبح نہیں کیے کیا؟ کہا کہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا یہ دفعہ کر کے لائے ہیں؟ کیا بولا حضرت آپ نے ایک شرط لگائی تھی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، میں جہاں گیا وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال بار بار آ رہا تھا، اس لیے میں واپس لے کر آ گیا۔ یا اللہ، اس طریقے سے بچوں کے ذہن کو بنایا جائے، اندر سے ان کے اندر کیفیت پیدا کی جائے۔ اسی لیے آج کل اللہ والے فرماتے ہیں کہ بچوں کو اگر ضرورت پڑنے پر لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، موبائل ہو، استعمال کی ضرورت پڑی تو کھلی جگہ میں، جنرل جگہ میں ان کو استعمال کرنے بولو، تاکہ اگر کوئی پڑھنے کی چیز بھی ہو تو وہ پڑھ ہی رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ معلوم ہو۔ اس لیے چھپ چھپا کر ادھر ادھر کمروں کے اندر، بند کمروں میں، ہاں اس سے بہت بچایا ہے، جو بھی کھلی کتاب کی طرح ہو۔ آج مصیبت ہو گئی ہے، ماحول ایسا بنایا جا رہا، ہر چیز اللہ اکبر۔ یہ لاک ڈاؤن اگر مدرسوں میں بھی جو ہے آن لائن کلاسز کر کے شروع ہو جائے گا، ہماری اتنی پریشانی شروع ہو گئی۔ یا اللہ، ہمارے ہاتھ تھا موبائل رکھنا اتنا بڑا جرم تھا، اب وہ اسی میں کلاس چلتی ہے، یہ کہتے کتنی پریشانی رہ گئے، بولو ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ یا اللہ، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، عالمی اعتبار سے وہ فضا قائم کی جا رہی۔ ایسے ماحول میں ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اخلاق کی درستگی کے ساتھ رہنا ایک بڑا چیلنج ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ بہت جلدی انسان پھسل جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو، نماز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی اولاد کو نماز کی طرف توجہ دلائیں۔ آج جوان بچے وہاں اپنی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور ہمارے جوان بچے یہاں پبجی سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، سب جا رہے ہیں نماز کو، یہ فون ہے کہ چھوٹتا نہیں ہے، پورے کھڑے کھڑے اللہ اکبر۔ دیکھو کیسا ماحول بن رہا ہے۔ اس لیے نماز کو قائم کرنا اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ، آداب کی بجاوری کے ساتھ، اس کی طرف توجہ دلانا، اور خود کرتے ہوئے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آج ایک جرم جیسا ہو گیا ہے، اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے تو ایک ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، اس طریقے سے ایک تصور بنتا جا رہا ہے، اور ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ماں باپ خود اپنی اولاد کو پوچھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوان بچی دیر رات آئے، باپ پوچھ نہیں سکتا، حق نہیں ہے اسے، فون اٹھا کر شکایت کر دی تو گرفتاری ہو جاتی ہے باپ کی۔ کیا یہ ہے بولو؟ اللہ، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ اس لیے نیکیوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس پر ضرور حالات آئیں گے۔ جب تک اکیلے نماز پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے تو لوگ بڑے اچھے بولیں گے، بہت صوفی صاحب بولیں گے، بڑے ماشاءاللہ حاجی صاحب سب بولیں گے، لیکن جس وقت دوسروں کو بولے وہاں سے مخالفتیں شروع ہوتی ہیں۔
ان کو کیا ضرورت کہتے ہیں، انہوں کون ہوتے اس کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں کڑوی کسیلی سب سننے پڑی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ حال آئے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تم حالات تم پہ آتے ہیں اس پر صبر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے. ہاں، ہمت اور حوصلہ والے یہی دنیا میں کامیاب ہوتے. تو ہمت سے رہنا ہو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، فرمایا صبر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے انسان صبر کرتا ہے، خود سے نہیں کر لے سکتا. تو یہ ہمت کے کاموں میں سے، عزم کے کام. تو حالات تو آئیں گے، نیکی کا تذکرہ کریں گے، تلقین کریں گے، برائیوں سے منع کریں گے، روکیں گے، تو لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن اللہ فرمانے اس پر ذرا صبر کرو، برداشت کرو. آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اخلاق کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے چہرے کو لوگوں سے مت پھیرو. یہ تکبرانہ انداز میں، غرور کے طور پر نہیں، اچھی بات نہیں ہے. سمجھتے ہیں چہرہ پھیر لینا، بڑپن سے رہنا، نہیں، ایسا نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو. ارے جو زمین ہے، مٹی، اسی سے تو پیدا کیا گیا ہے. مٹی میں عاجزی ہے. خاک اٹھا کر اوپر ڈالے تو بھی نیچے پڑتی ہے، آگ نیچے جلا کر نیچے جھکائے تو بھی اوپر اٹھتی ہے. تو انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا، اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو کہاں لے جاتے اسے؟ جب کہاں دفناتے اسے؟ کہاں وہی دفناتے ہیں؟ تمل والے کیا بولتے اس کو؟ تمل مکل ارکرانگلا من ارئی چلوانگلا، تمل مکل ارکرانگلا الیا قبر پیرنا من ارئی، مٹی کا کمرہ، مٹی کا گھر. سمجھتے ہیں؟ صحیح ترجمہ ہے. تو مٹی کے گھر ہی میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ حوالے کرتے ہیں. نہیں نو بادشاہ انو فلاں انو کر کر سونے کے ڈبے میں رکھتے تھے. کیا بولو جی؟ کیا برج بنائے تو کیا انتقال ہوا تو مٹی میں جاتے ہیں. میں کتنے اونچے برجاں بنائے کیا ہے کہ نہیں کی؟ اللہ اکبر. بڑی عبرت کی بات تھی. بڑے بڑے برج بنانے والا جب اس کا انتقال ہوا تو برج اس کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یہ مٹی کے اندر دبا رہا ہے. اللہ، یہ عبرت ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا کر تو کیا کرے گا؟ تو اوپر نہیں جائے گا، نیچے ہی آئے گا، اور خبر نیچے ہی کھو دی جاتی ہے. تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. زمین پر اکڑ کر مت چل. جی. اور ایک جگہ فرمایا کیا تو زمین کو پھاڑ دے گا کیا؟ مونڈے اوپر چڑھا چڑھا کر چلے گا تو کیا تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا کیا؟ اللہ، ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، اترانے والے، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے. وقصد فی مشک، اپنی چال میں، چلن میں میانہ روی اختیار کر. یہ اکڑ نہیں ہونا چاہیے. بہت تیز رفتاری نہیں اور سست رفتاری بھی نہیں، میانہ روی ہونی چاہیے. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کرو. آج جو جتنا چیختا ہے انہیں بڑا سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے زیادہ چیخنا اگر کمال کی بات ہے تو سنو، گدھا سب سے زیادہ چیختا ہے اور اس کی آواز سب سے بری ہے. یا اللہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے کری، سب سے ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے. تو اس لیے چیخنا، چلانا، آواز کرنا، اس کو بڑا سمجھنا، یہ بڑپن نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طور سے یہ اندرون کی اصلاح فرما رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے اندر صفات، ہمارے سلسلے کے جو اسباق ہیں، ان اسباق میں بھی ایک کا علاج ہے.
پہلا سبق جو لطیف قلب ہے، اس پر جو محنت کی جاتی ہے وہ قلب شہوت کی جگہ، خواہش کی جگہ ہوتی ہے، محبت کی جگہ ہوتی ہے، تو اس پر محبت کا یہ ذکر کرا کے غیر غلط محبت کو نکال کر اللہ کی سچی محبت کو دل میں پیدا کیا جاتا ہے. اس کے لیے اس پر مراقبہ کیا ہے. دوسرا سبق جو لطیف روح ہے، اس میں غصے پر کنٹرول. آج جسے دیکھے تو بھی غصہ آتا، اللہ اکبر، سب میں کسی سے کم، ہم کسی سے کم نہیں رہتے. اس کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ اپنوں کو ہی ہوتا ہے. اب کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ کاؤنسلنگ کورس رکھنا پڑ رہا ہے. کس کے واسطے رکھنا؟ بڑی بڑی عمر والوں کے واسطے بھی رکھنا پڑ رہا ہے. ارے بابا، رشتے کو سنبھال کر رکھو. جی نکاح جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اسے سنبھال کر رکھو. نکاح اصل میں ہے نباہ، اسے نبھاؤ. نباہ ہے تو 50 سال کا رشتہ بھی نبھتا ہے، جڑ کر رہتا ہے. نباہ اگر نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے تو 50 دن بھی ٹکتا نہیں. اللہ، روز کے کیسز یہ سمجھ رہے بھائی، سب سے زیادہ کورٹ کچہری میں ہمارے کیسز، اور اس میں میاں بیوی کے. کیا اچھی بات ہے بولو. اسلام کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہے. آج بات بات پر ہماری حرکتوں کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کیا تمہارے مذہب میں اٹھاتے 3 طلاق؟ وہ بھی بولنے کا انداز کیا، شوٹ کرے سکا، فائر کیسا کرتے نا تم لوگ، آ فائر کرتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. قرآن کتنے پیارے انداز میں میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کی تعلیم دیتا ہے. دیکھو انسان ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، سمجھ گئے، لیکن قرآن کا انداز دیکھو کیسا ہے. رشتہ، اس بندھن کو کھولنے کے لیے قرآن 5 مرحلوں کو بیان کرتا ہے. کتنے بھائی؟ آج بولتے نا اتنے اسٹیجز تھے حضرت، اتنے ڈویژن تھے حضرت، سو بھی ایک پار کر کو ہمیں گئے کر کو پاسپورٹ لینے گئے تو اتنے کاؤنٹر آگ جانا، اتنے ڈویژن آگ جانا، A B C کر کو ہے کہ نہیں کیے؟ ارے پاسپورٹ بنانے گئے کہ نہیں کیجیے؟ ہاں کتنا جلدی بولتے ہیں. دیکھو پورے آندھرا والے ہلے تو کوئٹ کو جاتے ہیں، ہلے تو کسے جاتے ہیں، سمجھ؟ ہاں جاتے نہیں جاتے کاؤنٹر پورے ایک پار کر لگ جاتے نہیں بولو. اس میں پہلا لائٹ رہتا، اس کے بعد ذرا ٹائٹ رہتا، اس کے بعد ابھی وہ بلہ ٹائٹ رہتا ہے کہ نہیں کی. ویسا اللہ جل جلالہ کاؤنٹر مقرر کیے ہیں رشتے کو نبھانے کے لیے. 3 کاؤنٹر کمرے کے اندر. کیا 3 کاؤنٹر کہیں؟ کمرے کے اندر. انبن ہو جائے، کچھ پریشانی آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں پہلی چیز ہے عِذُوهُنَّ، کمرے کے اندر نصیحت کرو بیوی کو. نصیحت پہلا سٹیج ہے. نہیں مانتی ہے پھر بھی وہ اپنی روش پر رہتی ہے تو دوسرا سٹیج وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک ہی کمرے کے اندر رہ کر بستر الگ، تمہیں الگ سو انہیں الگ سون دے. شریف عورت رہی تو پوری رات جگ ڈالیں گی. کئی کوئی نو پلٹ کو سو جاتے ہیں، کئی کوئی نو مجھے دیکھتے نہیں کر کو، ہے کہ نہیں کیے؟ ہنستے ہیں سو بھی. گھر ہم جا کے بول رہے تو بڑے اچھے حضرت، بڑا اچھا بیان کر رہی ہیں، بولیے جانتے ان کی دعائیں تو بھی رہتے مجھے. بستر الگ کرو خالی، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا وہ بھی کمرے کے اندر ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنا، وہ بھی ہلکی مار، جیسے مسواک وغیرہ سے ایسا رومال سے ایسا مارتے، مسواک سے جھٹکتے ایسا مارتے نہیں، اس طریقے سے چھپ کے تنبیہ کرنے کے واسطے. اس کے واسطے حضرت کو اللہ ڈنڈا اٹھا لگ چل جانوں کو، خانقاہ سے جاتے جاتے یہاں رستے میں اچھے جنگل آئی بڑے بڑے ڈنڈے ہی کر کے چل جانوں کو، سمجھ گئے کیا؟ ہلکی مار، چپ کے، ایک نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے. ایسا یہ 3 کے 3 کام کمرے کے اندر ہی، کمرے سے باہر اب تک کیس گیا نہیں ہے. سمجھ رہے بھائی؟ اب
اتنے سب کام کرنے کے باوجود بھی پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اب کمرے کے باہر میٹر جا رہا ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہاں سے ایک تھرڈ پرسن کو، وہاں سے ایک تھرڈ پرسن کو، یہاں سے اس گھرانے سے ایک کو، ادھر ایک گھرانے، وہ گھرانے سے ایک کو رکھو، بیچ میں کیا کرو؟ وہ لوگ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ بات کریں گے۔ اب کیس کمرے کے باہر ہوا ہے، اللہ اکبر، سمجھ رہے بھائی؟ اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں تھرڈ پرسن، یہ خاندان کے بڑے وہ خاندان کے بڑے، دونوں بھی جو ہے اگر وہ ملانا چاہتے ہیں، اگر ان کی نیت صحیح ہے اصلاح کرنے کی، تو اللہ رشتے کو جوڑ دیں گے، سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے نیک نیتی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا۔ اس سے بھی مسئلہ نہیں ہوا تو جیسے ہڈی ٹوٹی پتور میں جا کٹ بنے، انہیں ذرا غلط بندہ لیا، اب بھی تکلیف ہو لگ ہے، بے قراری ہو لگ ہے، تو کیا کرتے بھائی؟ اس کٹ کو کھولتے، کیا کرتے ہیں؟ راحت ہونے کی وجہ سے کھول کر صحیح بننا ہے نہیں؟ تو ویسا عقد نکاح بولتے ہیں، نکاح کا بندھن ایک اس میں باندھ دیے دونوں کو ایک رشتے میں، یہ عقد نکاح ہے، یہ نباہ نہیں ہوا تو اس بندھن کو جو باندھے ہیں، وہ کٹ جو باندھے تھے اس کٹ کو کھولتے ہیں، ویسا اس بندھن کو کھول دیتے ہیں، اس رشتے کو کھولتے ہیں۔ کیا پیارا لفظ ہے، سبحان اللہ، طلاق کے معنی خود کتنے پیارے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ سب قرآن کی آیتوں کے حوالے، اور اس میں بھی الطلاق مرتان اللہ بولے، الطلاق طلاقان نہیں بولے، اٹھاتے دو طلاق دے لو ایسا نہیں بولے، اللہ اکبر، ایک بار بھی سمجھ جائے گی، بدل جائے گی، نہیں تو پھر اور ایک بھی، کیوں؟ تمہارے پاس ابھی بھی جو ہے کیا ہے؟ موقع ہے نبھانے کا، ایڈجسٹ کرنے کا، اپنے ساتھ رکھنے کا، یہ سب چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہی کچھ بھی تدبیر کار کرنا ہو تو آخر میں جو ہے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، آخری سٹیج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جیسے ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے، کیا؟ آگ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، اب تمہیں مین انٹرنس سے نہیں اتر سکتے، لفٹ سے نہیں اتر سکتے، تو بلڈنگوں میں کیا رہتا ہے؟ ایک ایمرجنسی ایگزٹ رہتا، اس کے ذریعے سے تمہیں اتر جاتے، اس سے اپنے کو بچا لیتے، تو ویسا ایگزٹ ہے یہ، بولے اللہ، کتنی پیاری تعبیرات ہیں یہ، سبحان اللہ۔ اس لیے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ ساری قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بول رہا ہوں، سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے ان رشتوں کو نبھانا، آپس میں محبتوں سے رہنا بے حد ضروری ہے۔ تو جب ہمارے سلسلے کے اسباق پر ہم محنت کریں گے، اپنے دل پر محنت کریں گے، یہ کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوں، ہمارے اندر سے ہرس نکلے گی، حسد کی بیماری نکلے گی، یہ ساری بیماریاں ہیں جو اندر ودیت کر گئی ہیں، اندر اتر گئی، سمجھ رہے؟ ذرہ برابر بھی انسان کچھ بھی ذرہ برابر بھی کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی دوسرے کی بات آج سننے ہی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، دیکھو ظاہری اعتبار سے دیکھو، اللہ کان دو دیا ہے، زبان ایک دیا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی تھی کیا؟ بولو، دو زبان دے سکتے تھے نہیں کیا؟ بولو، لیکن کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، مطلب کیا ہے؟ زیادہ سنو، کم بولو۔ بعض اللہ والے تو بولتے دو کان کہیں کو تو ایک سے سنو، دوسرے سے چھوڑو گھر کو، تو ہوتے رہتی بات، اسے چھوڑ لو، اندر مت اتار لو، اندر مت لے لو، اسے کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس زبان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو دانت ہیں وہ قلعے کی دیوار جیسے، اس کے اندر اس کو رکھیں، کس کو؟ زبان کو رکھیں، سمجھتے ہیں کتنی پیاری ہے، اللہ کا سسٹم جو ہے کیسا ہے۔ تو یہ چیزیں اندر آنا، تو اندر سے حسد نکلے، ہرس نکلے، کینہ کپٹ نکلے، شہوت نکلے، بیجا غصہ نکلے، یہ سب بیماریاں ہیں جو اندر پیدا ہو کر، اور بات بات پر اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بات بات پر یہ باہر چیزیں پڑ رہی ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ اپنی ذات سے لے کر پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے، پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو اس لیے یہ ذکر اذکار جو کرائے جاتے ہیں، دیکھو یہ صبح میں اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، صبح جلدی اٹھو. یہ صبح کو جلدی اٹھنا کیا ہے؟ یہ دل کو رونتا ہے، مشقت پڑتی ہے، ہاں دل پر یہ بار بوجھ ہے، لیکن اس میں تربیت ہے تمہارے لیے. اٹھو، نیند کو قربان کرو، اللہ کی محبت ہے کیا؟ اٹھو. اب یہ بتایا جا رہا راتوں کو اٹھنا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، افشو السلام فرمایا، سلام کو پھیلاؤ. سلام معمولی چیز نہیں ہے. فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان کامل نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت سے نہ رہو. پھر فرمایا ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت سے رہو گے؟ وہ کیا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. مختلف الفاظ ہیں اس میں، یہ صلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑو. اور ایک روایت میں ہے وضربوا الاوہام، وہم یہ جو ہے ہم کہتے کھوپڑی، تو اللہ کے باغیوں سے، اللہ کے دشمنوں سے ان کی کھوپڑی اڑاؤ. ہاں یہ بھی ہے. اور ایک روایت میں ہے وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت کیا کرو؟ آدھی رات میں اٹھو، دیر رات میں اب اٹھ کر کیا کرو؟ نماز پڑھو. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے تم جنت کی جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے. تدخلوا جنت بسلام، سلامتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ذات سے لے کر پورے عالم کی اصلاح فرمائے. حالات کو درست فرمائے، بہتر بنائے. اللہ جل جلالہ پورے عالم میں ایک حسین تبدیلی پیدا فرمائے، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں بھی. اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنائے. اللہ جل جلالہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے. دیکھو ابھی تعلیم میں کیا پڑھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جسے فلاں بننا وہ کہیں اور جائے، جسے انسان بننا وہ یہاں آئے، بولتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تعلیمات ہوتی تھی، ایک چیز کو تراش کے نکھار پیدا کرتے تھے، ایسی تربیت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ نے اعتکاف میں ختم قرآن کے موقع پر دعا فرمائی. ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا فرمائی اللہ جو عالم بننا چاہے اسے عالم بنا، جو حافظ قرآن بننا چاہے اسے حافظ قرآن بنا، اللہ جو حاجی بننا چاہے اسے حاجی بنا، اللہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں ہمیں انسان بنا. اللہ یہ کون دعا کر رہے ہیں بھائی؟ سراپا سمجھ رہے، اوپر سے نیچے تک ان کی ذات کیسی ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کی دن و رات کا حال کیا ہے، ان کا رونا کیسا ہے، ان کے دلوں میں کیسا ڈر ہے. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں ہمیں انسان بنا کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اللہ ہمارے آنے کو بے حد قبول فرمائے، دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے. اللہ پوری دنیا میں حسین تبدیلی پیدا فرمائے. اللہ پورے عالم کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے. بیعت کی نیت سے دور قریب سے لوگ آتے ہیں، اس لیے بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. پہلے خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو سن لیں، اس کے بعد میں کلمہ پڑھایا جائے گا. ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں. جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں توبے کی نیت سے شریک ہوں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. انشاءاللہ معمولات کے لیے حضرت مولانا منصور صاحب سے نماز کے بعد میں ملاقات کر لیں, معمولات معلوم کر لیں, اپنا نام نمبر لکھا دیں, عمل کی پابندی کریں, اللہ توفیق عطا فرمائے. گزشتہ مجلس میں بھی ہم نے کچھ اوراد وظیفہ وظائف وغیرہ پڑھے تھے. انشاءاللہ اس مرتبہ تھوڑی دیر بھی پڑھ کر انشاءاللہ پھر مراقبہ پھر دعا ہوگی. پہلی چیز جو ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, جی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, اس کو 300 بار پڑھ لیں, سب مل کر پڑھیں انشاءاللہ. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع,
या बदिअ लजाइज मिन खैर या बदीअ, 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 या बदिअ लजाइज मिन खैर, या बदिअ लजाइज मिन खैर या बदीअ, 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 या बदिअ लजाइज मिन खैर या। एक बात का ख्याल रखें, पढ़ते हुए हम हर चीज़ की नियत करें। अपनी परेशानियां हैं, माली एतबार से, जानी एतबार से, औलाद के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, घर बार के लिहाज से, सबकी नियत करें। अल्लाह ताला अजीब व गरीब तरीके से खैर को वजूद में लाएंगे, हमारा वहम गुमान भी नहीं होगा। इस तरीके से अल्लाह सलवटों में कामों को बदलेंगे। समझ रहे हैं, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बस अल्लाह कुन फयकुन के मालिक हैं, अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ नहीं है। समझ रहे भाई, इसलिए इन दुआओं को मामूली नहीं समझना। हमारे जो भाई इतने दिनों से टिके हुए हैं, ये हमारी दुआओं का एक यकीनन ये असर है, वरना चंद दिनों में पूरी की पूरी तरीके से जो है वो आबादी जो है वो मलबे से बदल जाती थी। आज तक एक नफस, एक इंसान बाकी नहीं रह सकता था, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा का अरसा हुआ है, अभी भी वो टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से, ये जो मेहरबानियां हैं अल्लाह की तरफ से, गैबी तायीदें हैं, इसका हमको अंदाजा नहीं है। समझ रहे हैं भाई, इसलिए कि पूरी बातिल ताकतें, पूरी दुनिया ये एक तरफ खड़ी है और ये निहत्ते एक तरफ खड़े।
इनका टिकना, इनका रुकना, ये खुद बड़ी कामयाबी की बात है। समझते हैं भाई? हाँ, इसलिए इन वज़ाइफ को पढ़ते हुए पूरी यकीन के साथ पढ़ें, यकीन के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला हालात को बदले, अपने घरों के हालात को भी सबको सामने रखकर सबकी नियत करके पढ़ें इंशाअल्लाह। या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीअ, 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 या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीअ,
يا بديع العجائب بالخير يا بديع، 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 يا بديع العجائب يا بديع، يا بديع العجائب بالخير 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 يا بديع، بديع العجائب بالخير يا بديع، يا 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 بديع العجائب بالخير يا بديع، بديع العجائب بالخير يا بديع، يا 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 بديع العجائب بالخيर يا بديع। 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ने ये दुआ यूनुसी कहलाती है। आयत करीमा कहते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ा तो वो कहते हैं नज्जैनाहु मिनल गम, हमने उनको गम से नजात अता फरमाई। फिर आगे फरमाते हैं वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, इसी तरीके से हम ईमान वालों को भी नजात अता। इसलिए हर एक भी अपनी नियत करके ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. थोड़ी देर के लिए मुराकबा करें इंशाअल्लाह, फिर दुआ होगी। सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया में जो कुछ है उससे हटकट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। नियतें करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल जज्बे शुक्र से कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह।
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی علی الوہاب. دعا فرمانے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد لہ یا سند من لا سند لہ یا ذخر من لا ذخر لہ یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الہلکا یا منجی الغرقا یا محسن یا مجمل یا منعم یا منیر یا جبار. انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر ودبي الماء. نسألك أن تصلي على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا من الخير فيما آتيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفق كل خير. اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا وأهلكم كما أهلكت عادا وثمود. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے آپ کے حضور حاضر ہیں. گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں ناہنجار ہیں
اللہ بڑے گندے ہیں مگر آپ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اللہ چھوٹے بھی بڑے بھی، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، اے اللہ جان کر بھی انجانے میں بھی، اے اللہ جو یاد ہیں وہ بھی، جو کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی، اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ سراپا وجود گناہ ہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ نگاہیں گندی ہیں، اللہ زبان گندی ہے، اللہ دل و دماغ گندے ہیں، اللہ جذبات و احساس بگڑ چکے ہیں۔ اللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے۔ اللہ ہمارا وجود خود آپ کی نعمت ہے اللہ، ورنہ ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی زمین پہ رہ سکیں۔ اللہ آپ نے مہربانی کی ہے، اللہ آپ نے کرم فرمائی کی ہے، اللہ آپ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، اللہ آپ نے غفاری کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ اے ستار، آپ کو آپ کے ستاری کا واسطہ، اللہ اگر آپ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا ہمارے گناہ کھل جائیں، کوئی ہماری طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ آپ کو آپ کے ذات غفاری کا واسطہ، آخرت میں گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ راز کو مت فاش فرمائیے، گناہوں کو مت ظاہر فرمائیے۔ اللہ بڑی رسوائی ہوگی، اللہ بڑی شرمندگی ہوگی۔ اللہ اے اللہ سب دیکھ رہے ہوں گے، اللہ ہمارے گناہ کھلیں گے۔ اے اللہ اگر آپ نے پوچھ لیا تمہارے گناہوں کو کھولو یا جہنم میں جانے تیار ہو جاؤ، اللہ دونوں چیزیں گوارا نہیں ہے۔ اے اللہ گناہوں کو بھی مت کھولیے، اللہ اپنے فضل سے اللہ جہنم سے بچا لیجیے۔ اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں، اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے، ہمارے خیش و اقارب کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے محلے والوں کو معاف فرمائیے، ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے، اللہ سارے عالم والوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ قصور ہمارا ہی ہے، اللہ ہم ہی قصوروار ہیں، اللہ ہم ہی گنہگار ہیں، اللہ ہم سے بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ بڑی ناقدریاں ہوئی ہیں، اللہ بڑی ناشکریاں ہوئی ہیں، اللہ بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ مگر آپ سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے، اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ آپ کی توفیق سے آیا ہے، آپ کے بلانے پہ آیا ہے، معلوم نہیں کون کس حال میں ہوگا، اللہ کون کتنا دکھیارا ہوگا، اللہ کون کتنے ٹوٹے دل والا ہوگا، اے اللہ آنے میں کس کو کتنی دشواری ہوئی آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ کسی کی تو آمین آپ کو پسند آتی ہوگی، اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، اللہ پورے مجمع کی بخشش فرما دیجیے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، دین دنیا آخرت کی سعادت مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم کے حالات کو بدل دیجیے، حسین تبدیلی پیدا فرما دیجیے۔ اللہ بس ہے، اللہ امت بہت کٹ گئی ہے، اللہ پٹ گئی ہے، اللہ لوٹ گئی ہے، اللہ امت کا خون پانی سے سستا ہو گیا ہے، اللہ جو جہاں چاہے بہا رہا ہے، امت موملی اور گاجر کی طرح کاٹی جا رہی ہے، اللہ بچوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اللہ بدن کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، اللہ ماں کے سامنے بچے دم توڑ رہے ہیں، بچوں کے سامنے ماں دنیا سے جا رہی ہے، سہاگ لٹ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، گھر ڈھائے جا رہے ہیں، جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں۔ اللہ بس ہے، اللہ بس ہے، اللہ بس ہے، اللہ بہت ہو گیا ہے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، اللہ ہم تو نرم نرم بستروں پہ سوتے ہیں، اللہ گرم گرم کھانے کھاتے ہیں، اللہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ وہ بھی ہمارے بھائی بندے ہیں، اللہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، اللہ
سر چھپانے کو سایہ نہیں ہے اللہ، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ اللہ ہم سب کی طرف سے دعا مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس سرزمین کی حفاظت فرمائیے اللہ، وہاں کے دیالوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، وہاں کے مردوں عورتوں کی حفاظت فرمائیے، وہاں کے بڑوں اور بچوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ جو شہید ہوئے ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے اللہ۔ جو زخمی ہے اللہ، پریشان ہے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، صحت سلامتی عطا فرمائیے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ پورے عالم کے مسلمانوں کو صحیح توفیق عطا فرمائیے، نیک توفیق عطا فرمائیے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے حکموں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ قصور ہمارا ہی ہے اللہ، ہم ہی نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ۔ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، پھر بھی معاف فرما دیجئے اللہ۔ ہم نے بہت گناہ کیا ہے اللہ، ہمارے گناہوں کا بھی ہمیں اقرار ہے اللہ، ہماری خطاؤں کا بھی ہمیں اقرار ہے اللہ، آپ کی عطاؤں کا بھی ہمیں اعتراف ہے اللہ۔ معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ۔ اے اللہ دین دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرمائیے، پریشانیوں سے بچائیے، بے روزگاریوں سے بچائیے اے اللہ، بیماریوں سے بچائیے اے اللہ۔ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، جسمانی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، بچے بھی مبتلا ہیں، بڑے بھی مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں اللہ۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی بیماریوں میں ہے اللہ، ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی اللہ، راتوں کو نیند کیسی آتی ہوگی اللہ۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی موذی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، علاج کے لیے لاکھوں لاکھوں کا خرچہ صرفہ درکار ہے اللہ، سہولتیں بھی نہیں ہے اللہ۔ کسی کا محتاج نہ بنا اللہ، اے اللہ محتاج کا محتاج نہ بنا اللہ۔ اپنے قدرت سے، اپنے خزانے سے صحت شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو صحت سلامتی عطا فرما اے اللہ۔ پورے عالم کے ایمان والوں کی حفاظت فرما، وبا سے بلا سے بچا، زہر سے سحر سے بچا، بھوت پری کے اثر سے بچا، اپنے اور غیروں کے شر سے بچا اے اللہ۔ جہاد ستہ سے سکوروں کی حفاظت فرما اے کریم آقا، ہم سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنا، ہمارے بچوں کے دکھوں اور دردوں سے بچا، ہمارے بچوں کو برے ماحول سے بچا، بری عادتوں سے بچا، بری دوستیوں سے بچا، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچا، جوان بچے بچوں کا نکاح آسان فرما، ماں باپ کا ذمہ آسان فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما اے اللہ۔ شقاق و نفاق سے بچا، اختلاف و انتشار سے بچا اے اللہ۔ میاں بیوی کے جھگڑے بہت ہو رہے ہیں اللہ، رشتے بہت ٹوٹ رہے ہیں اللہ، بچے بڑی آزمائش میں آ رہے ہیں اللہ۔ اللہ سب کے گھروں کے حالات کو بہتر بنا اے اللہ، حالات کو استوار بنا اے اللہ۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ قرض کی صورتیں پیدا فرما اے اللہ۔ لوگ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اللہ، ہر جگہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ، کسی کے ذمہ ادا کرنا ہے اللہ، اور کسی کے یہاں قرض آنا ہے اللہ۔ سب صورتوں کو آسان فرما دیجیے اللہ، سب صورتوں کو آسان فرما دیجیے اللہ۔ پریشانیوں سے بچائے اللہ، بے روزگاریوں سے بچا اللہ، ہر قسم کی تنگیوں اور تکلیفوں سے بچائے اللہ۔ اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مکتبوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرما، اقامت دین پر اللہ جتنی کوششیں ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کو قبول فرما اے اللہ۔ ہمارے دار ایمان کو قبول فرما، دار ایمان کو قبول فرما، ہر آنے والے کو قبول فرما اے اللہ۔ ہر ایک کی کامل اصلاح فرما اے اللہ، ہر ایک کو اپنا نیک بندہ بنا اے اللہ۔ محبت کی نظر ہم پہ ڈال دیجیے اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ہماری ضروریات کو پورا فرمائیے اللہ، ہماری ضروریات کو پورا فرمائیے اللہ، اپنے فضل سے فرمائیے اللہ۔ جو کچھ کے ہوا ہے آپ ہی کے فضل سے ہوا ہے، آپ ہی کے فضل سے ہوا ہے، آپ ہی کے کرم سے ہوا ہے اللہ۔ آپ ہی سب کچھ ہے اللہ، آپ ہی کی ذات ہے اللہ، آپ ہے اللہ، سب کچھ ہے ہمارے، ماوا و ملجا ہے اللہ، ہمارا سب سے بڑا سہارا آپ ہی ہے اللہ۔ آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ۔ اے اللہ یہ جو بھی شکلیں اے اللہ نظر آ رہی ہیں
یہ آپ ہی کے خزانے سے آپ نے عطا فرمائی ہے اللہ۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ آگے جو ہمارے منصوبے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ مسجد کے لیے وضو خانے کی ضرورت ہے اللہ، اس کے لیے زمین ساری کی ساری آپ ہی کی ہے اللہ۔ ان الارض للہ آپ نے فرمایا، زمین ساری کی ساری آپ ہی کی ہے اللہ۔ یورثها من یشاء من عبادہ آپ نے فرمایا، اپنے بندوں میں جس کو آپ چاہتے ہیں دیتے ہیں اللہ۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اللہ، اس کا انتظام فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ مسجد کی جتنی ضروریات ہیں اے اللہ ان کی کفالت فرمائیے اللہ۔ مدرسے کی جتنی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے اللہ۔ اے کریم آقا ہمیں آپ کا سچا تعلق عطا فرمائیے۔ اے اللہ صحیح نسبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اب صحیح اپنی مدد شامل حال فرمائیے۔ اے اللہ ہر تکلیف و تنگی سے بچائیے، ہر قسم کی پریشانی سے بچائیے۔ اے اللہ ہر بری نظر سے بچائیے۔ اے کریم آقا اس کو اے اللہ حقیقی معنوں میں دار ایمان بنائیے۔ اے اللہ اس کی فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے، پورے علاقے میں ایمان کی ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ اس سلسلے میں جتنے لوگ بھی اے اللہ جنہوں نے مدد کی ہے، کر رہے ہیں، کریں گے، سب کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جس لائن کی بھی محنت کر رہے ہیں، جس لائن کی بھی کوششیں کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ، آپ غنی ہیں اللہ، ہم فقیر ہیں اللہ۔ اے اللہ آپ اپنے شاہ نشان ان کو بدلہ عطا فرمائیے، جزا عطا فرمائیے، ان کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، سرخ روئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے، ہر پریشانی سے بچائیے۔ اے اللہ ہر پریشانی سے بچائیے، جائز مرادوں کو پوری فرمائیے۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو نیکی کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ نیک لوگوں کو پیدا فرمائیے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔